نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت آئے تو اللہ کو اس چیز کا واسطہ دے کر دعا کرو، ابھی دعا پوری نہیں ہوگی، مصیبت پہلے ختم ہو جائے گی۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی معاشی، کبھی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ تین قسم کے لوگ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت و جرأت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ مشکل حالات سے گھبرا کر دل ہار بیٹھتے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور بعض تو مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ہیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور بل ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والے کے حوالے سے کنز الاعمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی جو چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک ہی محدود نہیں رکھا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مصائب کے نعمت خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے، جس وقت روز قیامت
قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا۔ اس روز اہل عافیت بھی یہی چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کی شکل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسا کہ مذکورہ بالحدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مصائب میں بندہ مومن کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کے عنوان ہے، لیکن بندہ چونکہ کمزور و ناتواں ہوتا ہے وہ رحمت خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرتا رہے۔ دعاؤں کے اتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادات قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا رہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر میں میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صحابہ کو مصائب اور مشکلات کے وقت انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے الطاف و عنایات اور عطایا و نوازشات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مصائب آسانیوں سے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی خواہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری یا تکلیف میں یا افلاس و تنگ دستی میں یا قرض و بیماری کی پریشانی میں، ان بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو یکا و تنہا تصور کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل و تدبیر اور بسا اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت یا راہ نظر نہیں آتی۔ دعاؤں کے خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان مصائب میں سکون و راحت کے متلاشی کے لیے ایک لازمی امر یہ بھی ہے کہ وہ اس بارے میں نیک لوگوں اور اللہ والوں سے مشورہ طلب کرے، ان کے بتائے ہوئے رہنما خطوط پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر سے نہ چوکے بلکہ علاج و معالجہ کرے۔ اگر بے روزگار ہے تو حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کرے۔ اگر اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہے تو ان کی اصلاح کی راہیں اختیار کرے۔ غرض یہ کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے آدمی مذکورہ بلا امور کے ساتھ اپنی مقدور بہر اسباب و ذرائع کی دنیا میں کوشش بھی کرے، البتہ تمام محنت و مجاہدے اور علاج و معالجہ کے بعد اس کے نتیجے صحت
कामयाबी और रिस्क की कशाइश वगैरह को अल्लाह ताला के हवाले कर दे। तवक्कल की हकीकत भी दरअसल असबाब को इख्तियार करने के बाद नतीजे को ज़ाते खुदावंदी के हवाले करना है और इन्हें अल्लाह ताला ने महबूब करार दिया है। अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। बहरहाल जो लोग आजमाइशों और तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं इनके लिए रहमत व मग़फ़िरत का वादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी पैदल जा रहे थे कि अचानक बारिश हो गई जिसकी वजह से इन्हें पहाड़ की एक गार में पनाह लेना पड़ी। जब वो गार के अंदर चले गए तो पहाड़ से एक पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा जिससे गार का मुंह बंद हो गया। अब वो आपस में कहने लगे, देखो वो नेक स्वाले आमाल जो तुमने खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किए हों, आज इन्हें आमाल को अल्लाह ताला के सामने पेश करके दुआ करो, शायद वो हमें इस मुश्किल से निजात दे। चुनांचा इनमें से एक शख्स ने दुआ करते हुए कहा, ये अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियां चराता और इनके लिए दूध लेकर आता और शाम को जब मैं वापस घर लौटता और सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पेश करता, फिर अपने बच्चों को देता। एक दिन में चरागाह दूर होने की वजह से घर ताख़िर से पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने दूध लिया तो इनके सर के करीब खड़ा होकर इनके जागने का इंतज़ार करने लगा और मैं इस बात को नापसंद करता था कि खुद इन्हें जगाऊं और मैं ये भी नहीं चाहता था कि इनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हालांकि बच्चे भूख की वजह से मेरे पैरों के करीब बुलबुला रहे थे, लिहाजा मैं इसी तरह उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। वो सोए रहे और बच्चे बुलबुलाते रहे हत्ता की तरह फजर हो गई। ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने वो अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था, लिहाजा तू इस पत्थर को इतना हटा दे कि हम आसमान को देख सके। चुनांचा अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल की और इस पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान को देख सकते थे। बाकी 2 आदमियों में एक ने अपने मजदूर के लिए हुस्न सुलूक की नेकी पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की तो वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक गया, लेकिन अब भी वो बाहर ना निकल सके थे। अब तीसरे आदमी ने दुआ की तो इसने अपने एक चचा ज़ात से मोहब्बत का जिक्र किया, जिसमें नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि वो इससे बदकिरदारी के करने के ऐन करीब पहुँच गया। लड़की ने इसे अल्लाह ताला से डरने का कहा था और तो इसने बदकारी का इरादा तुर्क कर दिया। चुनांचा अल्लाह ताला ने इस पत्थर को गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हटा दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करने को अपना दीनी व अखलाकी फ़रीज़ा समझे, इनसे अदब व एहतराम से पेश आएँ, इन पर अपना माल खर्च करें और इनकी रज़ा व खुशनुदी में अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी तलाश करें। तो मोहतरम नाज़रीन, वालिदैन की खिदमत करने से ही दुआएँ कबूल होती हैं, मुसीबतें ख़त्म होती हैं। आखिर में गुजारिश है कि जिसके वालिदैन दोनों या इनमें से कोई एक हयात है तो इनको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझकर इनकी फरमाबरदारी करे, इनके साथ हुस्न सुलूक करे, जितना हो सके इनकी खिदमत करे, इनके हुकूक को अदा करने की भरपूर कोशिश करे। और जिनके वालिदैन दोनों या इनमें से कोई एक इस दुनिया से गए हैं तो उनके साथ अदब अब हुस्न सुलूक ये है कि उनकी वसीयत को नाफिज करे, इनके ज़िम्मे कोई कर्ज हो तो इसे अदा करे, शरई हसस के मुताबिक मीरास को तकसीम करे, खुद दीनी तालीम हासिल करे और इस पर अमल करे, इनके लिए दुआ करे, अल्लाह से इनके लिए रहमत व मग़फ़िरत तलब करे, इनकी तरफ से सदका करे, इनकी तरफ से नफल हज व उम्रा करे, कहीं कुआं खुदवाए या लोगों के पीने के पानी का इंतज़ाम करे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।